تر نیارِ پھیرِ یتھ تہِ دِلس تتھ نہٕ کانٛہہ علاج تہٕ نیارِ پھیرِ یتھ تہِ دِلس تتھ نہٕ کانٛہہ علاج یس آسہِ وتھ ژٹٕنۍ چھُ تس بوٚڑ بہانہٕ شیٖن یگلی ژےٚ تُل کتُر تہٕ مےٚ چٮ۪ن ترٛیش آرٕ پل یگلی ژےٚ تُل کتُر تہٕ مےٚ چٮ۪ن ترٛیش آرٕ پل سوزے بہٕ ڈٲلۍ تاپھ ژٕ سوزُم نِشانہٕ شیٖن صبح بخیر ناظریٖن السلام علیکم پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے کِس أزکِس نشستس منٛز تۄہہِ سارنٕے وٕچھن والٮ۪ن ہُنٛد استقبال تہٕ خٲر مقدم وۄمید یِہے کہِ تُہۍ سٲری ٲسِو خٲر سان عافیت سان مزیٖد دعا بارگاہِ رب العالمیٖنس منٛز کہِ یِنہٕ وول وقت تہِ ٲسِن خٲر وول آسٲنی وول شادمٲنی وول تہٕ شادابی وول آمیٖن یا رب العالمیٖن ناظریٖن تمہیٖدس منٛز پٔر مےٚ یِم شہناز رشیٖد صٲبُن کینٛہہ اشعار یتھ منٛز تِم شیٖن تہٕ یُس یہِ دِلس تٕر نیار پھیرنٕچ کتھ چھِ کران تہٕ ییٚلہِ وتہِ کٲنٛسہِ ٹھوٚر آسہِ کرُن تہٕ سُہ چھُ شیٖن بہانہٕ بناوان مگر ناظریٖن تۄہہِ چھُ معلوٗم أسۍ چھِ 365 دۄہن تُہنٛدِس خدمتس منٛز پیش گژھان کیازکہِ سانٮ۪ن جذبن منٛز سانٮ۪ن شوقن منٛز چھےٚ گرمی تہٕ یُس یہِ شیٖن چھُ امہِ سۭتۍ چھنہٕ اسہِ کانٛہہ تہِ ٹھوٚر یِوان بٕتھِ اگر کانٛہہ ٹھوٚر یِوان تہِ چھُ أسۍ چھِ امہِ جذبہٕ تہٕ شوقٕکہِ گرمی سۭتۍ سُہ سورُے ٹھوٚر پِگلاوان تہٕ برونٛہہ کُن یِوان تُہنٛدِس خدمتس منٛز تُہنٛدٮ۪ن ٹی وی سکریٖنن منٛز تُہنٛدٮ۪ن موبایل سکریٖنن پٮ۪ٹھ ناظریٖن ونٛدٕ چوٗنٛکہِ راتھ مۄکلیو چِلے کلانُک ٲخری دۄہ اوس تہٕ یتھ أسۍ چِلہٕ بچہِ یا چِلے خۄرُد چھِ ونان سُہ ژاو اسہِ چھُ معلوٗم کہِ یُس یہِ بچہِ چھُ یہِ چھُ ذرا شریٖر آسان تہٕ بڑٕ خوٗبصوٗرتی سان کوٚر چِلے کلانن ہینڈ اوور پنٕنۍ یہِ ذمہٕ دٲری أمِس بچس راتھ پیٚو شیٖن خُردس کوٚرُن یہِ ہینڈ اوور سٮ۪ٹھٕے خوٗبصوٗرت چوٗنٛکہِ یُتھُے بچہِ یِوان چھِ أمۍ سٕنٛدِ سۭتۍ کیٛاہ چھُ أمۍ سٕنٛدِ سۭتۍ چھُ خوٗبصوٗرتی یِوان أمۍ سٕنٛدِ سۭتۍ چھِ گرس منٛز اکھ شوٗب یِوان یِتھے کٔنۍ یُس یہِ شیٖن پیوٚن اوس راتُک اسہِ ٲس امِچ وۄمید ذرا ٲس ناراضگی کہِ ونٛدٕ گُزریٛاو شیٖن نہ حظ پیوٚو نہٕ کینٛہہ مگر سۄ ناراضگی تہِ گٔے دوٗر سۄ نا اُمیدی تہِ گٔے دوٗر خزانہٕ آیہِ بٔرِتھ اتھ منٛز آسن کینٛہہ تکلیٖف گٔمٕتۍ راتھ دۄہس مگر اکثر آو وٕچھنہٕ کہِ گاڑِ تہِ پچہِ اصل پٲٹھۍ یُس حظ یہِ شیٖن اوس سُہ اوس وتو پٮ۪ٹھ تُلنہٕ آمُت مگر شیٖن پٮ۪نہٕ پتہٕ یُس اکھ تکلیٖف گژھان چھُ سُہ چھُ اکثر علاقن منٛز چھُ آب جمع گژھان وتن پٮ۪ٹھ چھُ آب جمع گژھان تتھ ضمنس منٛز چھِ سٲنۍ یِہے گُزٲرِش یُس محکمے یوٗ ای ڈی چھُ تِم کرن زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ کوٗشش کہِ آز دۄہس کرن یہِ کوٗشش یُس آب یِمن خاص خاص جاین گۄڈٕ کڑنٕچ کوٗشش تہٕ پتہٕ سارنٕے جاین تاکہِ یِم پکن وٲلۍ آسہِ تِمن گژھِ نہٕ تکلیٖف کینٛہہ بیاکھ اکھ یِہے گُزٲرِش سانہِ طرفہٕ ناظریٖن کہِ آز چوٗنٛکہِ یِم گاڑٮ۪ن منٛز پکن وٲلۍ آسن پایدل والٮ۪ن ہُنٛد تہِ تھاون خیال چھِکھ چھِ آز وۄتھان فُٹ پاتھ تہِ چھِنہٕ پکنس خٲطرٕ آسان کِہینۍ تِمن پٮ۪ٹھ چھُ شیٖن بٔرِتھ آسان اسلیے یِم وتہِ پیدل پکن وٲلۍ چھِ آسان تِم چھِ کوٗشش کران تِم تہِ پکن وتن پٮ۪ٹھٕے تتھ منٛز تِہُنٛد خیال تھاوُن بیاکھ اکھ خاص خیال یہِ تھاوُن کہِ اوور ٹیکِنگ نہٕ زیادٕ آز کرٕنۍ کینٛہہ لینن منٛزٕے پکُن کیازکہِ سایڈن چھنہٕ آز تیٖژ جاے آسان کینٛہہ اکھ زٕ دۄہ چھِ یِم آسان تھوڑا مُشکلاتٕے یتھ منٛز چھُ صبر کرُن تدبُر فہم کرُن استعمال کمہِ سۭتۍ واتہِ اجتمٲعی طور فٲیدٕ انفرٲدی طور اگر أسۍ ذرا سا قۄربٲنی پیٚیہِ دِنۍ سُلہِ پیٚیہِ نیرُن یا 10 منٹ ژیر تہِ گژھن یتھ جایہِ اَسہِ واتُن آسہِ تمیُک تھاوو أسۍ سۄ قۄربٲنی دِمو تہٕ اِثار کرو پیش پننہِ طرفہٕ تہٕ کُلہُم پٲٹھۍ اجتمٲعی فٲیدٕ واتہِ اَسہِ خٲر ناظریٖن تۄہہِ چھُ معلوٗم کہِ پروگرام کِس تمہیٖدسٕے منٛز چھِ أسۍ تۄہہِ تام کینٛہہ ضروٗری اطلاعات واتناوان موسمٕکۍ کیٛاہ مِزاز چھِ تۄہہِ چھِ پیی یِتھ کٔنۍ موسم کیٛاہ چھُ مگر آز موسمس منٛز یی کینٛہہ تبدیٖلی وتن ہِنٛز کیٛاہ شیٚچہِ چھِ راتھ اوس بالکل اِیر ٹریفک تہِ بنٛد روڈ ٹریفک تہِ بنٛد آز کیٛاہ حال روزان یِم سٲری چیٖز تہٕ بیٚیہِ مزیٖد کینٛہہ کرن پیش تُہنٛدِس خدمتس منٛز میٲنۍ سٲتھی میزبان حمیرہ شفیع بہت بہت شکریہ نیاز بھائی السلام علیکم خوش آمدید کرتے ہیں آپ سبھی کا پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے میں ناظرین یقین مانیں ہم نہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ آپ خوش رہے زندگی میں ترقی کرے آگے بڑھے کامیاب ہو جائے خیر سب سے پہلے تو یہی بتانا چاہتی ہوں آپ سبھی سے ناظرین کہ آپ کو پتہ ہے ہماری زندگی میں ہماری جو سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے وہ ہے ہمارے والدین ہمارے پیرنٹس لیکن ہمیں ان کی اہمیت ان کے پاس ہونے پر نہیں پتہ چلتی بلکہ جب ہم ان سے دور ہوتے ہیں تب جا کے ہمیں ان کی اہمیت پتہ چلتی ہے جی ہاں ناظرین لیکن آج کل کے جو بچے ہیں نئی جنریشن ہے وہ نا زیادہ تر گیجٹس پہ ہی بزی رہتے ہیں اپنے والدین کے لیے وقت نہیں نکال پاتے ان کے ساتھ باتیں نہیں کرتے تو ایسے بچوں سے یہی درخواست ہے ایز اے سسٹر کہ آپ اپنے والدین کے لیے وقت نکالا کریں ان کے لیے یو نو ٹائم نکالا کریں ان کے ساتھ باتیں کیا کریں اور
उन्हें वो इम्पोर्टेंस दिया करे, और आपके लिए आपकी जो पहली ये प्रेफरेंस है वो आपके माँ बाप होने चाहिए, न कि मोबाइल फोन्स या गैजेट्स। खैर, प्रोग्राम में नाजरीन अब हम आगे बढ़ते हैं। आपको इंतजार रहता है मौसम और शहराओं के हवाले से जानकारी लेने का। वैसे कल जनाब हम सब का इंतजार जो है वो फाइनली खत्म हो गया। दिन भर खूब बर्फबारी हो गई, हम सब ने काफी एंजॉय किया, मैंने भी किया अपनी फैमिली के साथ, और उम्मीद यही करती हूँ कि आपने भी एंजॉय जरूर किया होगा। नाजरीन, आज का जो मौसम है श्रीनगर में, आज भी यही प्रिडिक्शन बताई जा रही है कि आज हल्की सी बर्फबारी या बारिशें हो सकती है। दर्जे हरारत की बात की जाए तो ज्यादा से ज्यादा 3, कम से कम -1 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्का है। जम्मू में ज्यादा से ज्यादा 17 और कम से कम 7 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्का है। वही शहराओं के हवाले से भी नाजरीन आपको बताना चाहेंगे कि आज श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे जो है बंद ही रहेगा, एंड सेम इज द केस विद मुगल रोड एंड SSG रोड। जी हाँ, फर्दर अपडेट्स के लिए आप दिए गए नंबरात से भी राबता कर सकते हैं। और आज भी हमने एक बहुत ही जबरदस्त नगमे का एहतमाम किया है महमीद सईद की आवाज में। चलिए सुनते हैं आप और हम मिलकर ये नगमा सुनेंगे हम। खैर, नगमा भी सुनेंगे तो मैं यूं कह रहा था कि जब आप अभी बचपन की बात कर रहे थे ना, माँ बाप के साथ वक्त गुजारना, तब वो जरा सा नॉस्टैल्जिक कि युथी वंद काल ना पत्मी विज आसान हुमैरा, तो अक्सर नाजरीन तो मालूम कि सान गरन मज वटन मज आसान कटिज, तो चूंकि आज मोबाइल गिंदान, मोबाइल वो तूत ख्याल कह गरन हंद स्ट्रक्चर तले वो कत दिमो जानवरन अंदर आन कह तिमन दोहन अक्सर वटन वुजन मज कज्ज और योर करान गिंदान, शुर तुलान वंदस वंद मजर, छुट्टी मज तुलान सठा परेशानी, तो अक्सर जिठ पत वन तुह बीतो पत्थर। मे याद अख वाक़ा पेवान कि मोन मरहूम बड़बब अल्लाह ताला करिन तमिस गरी की रहमत, सो बेहनावा पत्थर बिहव सा पत्थर तुह कज्जिन हंद पे शोर तुलमुत तिम अंदर नबर। पे तमिस प्रसान नाजरीन कि कज्जि ते और योर करान, सठा खूबसूरत कत तिम करान यह कि युथी अगर न कज्जि वंदस प्रैक्टिस करन पन्न पखन रच करन, युथी सोत वात तो सोत वत कत तगि पत वड़व कर। बह क्या यह कज्जि हज कत कर कि नाजरीन आज ये स्टूडियोस मज कतिज साल अनम वन वन वड़व शुरू कर्म, वन अगर न तम सद पखन रच करो, वनकस यह प्रोग्राम आज दावत आव मूजूब सो कतिज योर अनम, सो खूबसूरत लड़की योर अनम कि तम वन वड़व शुरू कर्म, तम सद पखन करो रच, करो हौसला अफजाई, ताकि ये बहार ये जहार तम मज यी तमिस खुला आसमान, तो तमिस तूत ताकत कि सो कर तथ जाए वड़व ये पे इंशाअल्लाह रहमान फख्र करो। मोन गर्ज आज यंग बडिंग राइटर सादिया निसार। अस्सलाम वालेकुम। आपका बहुत बहुत खैर मकदूम प्रोग्राम में आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब क्या है कि ये गो सुबह सुबह कह बात क्यों कोर्मुत ताकि नाजरीन तिम गसन महजूज। आपको कुछ सॉन्ग सुनने का शौक है कश्मीरी? बाज़िब्ते छस बह कशुर वनान तो बोलान तो बोजान तो छस, कश्मीरी म्यूजिक का शौक है? हाँ, बह बोजान। तो हमने क्यों किया, आप यहाँ एंजॉय करें, यम नाजरीन तुह वचान तुह करू गरन मज एंजॉय, बोजो तुह बोजो ये खूबसूरत बात महमीद सईद, बिलाल तो इरफानियत कॉम्बिनेशन इहज कॉम्बिनेशन मज तुह करू एंजॉय, करो एंजॉय, वचान रोजू प्रोग्राम गुड मॉर्निंग चेंज। जाने दीदारू तमन्ना जाने दीदारू बिछुम यंबर जले बुमरो फजिस यामा लजिस बुचने गजिस जाने कले बुमरो तमन्ना जाने दीदारू
زن پوشے کل فلئی برجست جز بالکل یہ قد چون زن پوشے کل فلئی برجست جز بالکل وجد سنبلت رنگی گل یہ دل ماتم بلے گمرو بجس یاما لجس پچنے گجس چانے کلے گمرو تمنا چانے دیدارو گٹہِ منٛز زن یی زُن گاش اَسہِ روٗزِن پگہٕچ آش أسۍ رِشتن برہو گۄڈ أسۍ پکھن کڑہو واش سیمٹیک سیمنٹس رشتن ہٕنٛز مضبوٗط عمارت ملک کا نام
ताकतवर IVF सेंटर वरदान अमृतसर जालंधर में हजारों बे औलाद जोड़ों के घरों में औलाद की खुशी का चिराग जलाने के बाद अब पिछले 2 सालों से वादी कश्मीर में वरदान के डायरेक्टर डॉक्टर वरीश और उनकी डॉक्टरों की टीम की निगरानी में औलाद की खुशी मैसर हुई है। जो सालों से औलाद की खुशी के लिए तरसते थे, तशरीफ लाइए वरदान IVF सेंटर मगर मलबाग श्रीनगर। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814021991। नाज़रीन तो वुचान प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK आज तशरीफ फरमा फुलमुत गुलाब युस ताज़ ताज़ फुलमुत सादिया निसार यंग बडिंग राइटर। सादिया ये ब्रोज करो कथ ये राइटिंग तुह कर गो अमुक शौक ये मगर जानो गो तुहद ज़ाती तारुफ। आप कहाँ पैदा हुई, तालीम और तरबियत के क्या मामले चल रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं और पेरेंट्स का वगैरह उनका बताइए। गोड़े वोनु तो मेरा नाम सादिया निसार शाह जी। मीनस बाप सब नाम निसार अहमद शाह। बिल्कुल HMT हिंद बसकिंदार तो वैकेन बह 12वीं जमात मज परान। मेन बोर्ड इम्तिहान इन तो बस शहर खासे मज आमज तो मीन फादर रूद में डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर जी। तो मेरी वालिदा तुम हाउस वाइफ मगर योर यह ब्रो ये ऑफ द कैमरा कत कर सादिया कि योर इन सफर आज शीन तो तुम जरा सरगुजश्त पेमस करें, तकलीफ पेमस करें, जरा उस सफ़र के बारे में वो बड़ा इंटरेस्ट है। नाजरीन बह क्या तुह नश बाव नश कोशिश करान क्योंकि इससे हमें मालूम होता है अम सत पता ये गसान कि एक्सपीरियंस अख चीज़ आसान मगर यो जवानन में जुरत आसान हिम्मत आसान सो क्या हमें सफ़र आप यहाँ कैसे पहुंची आज? देखिए सबसे पहले जिन्हें लेने आना था उनकी गाड़ी फंस गई थी। आपके भाई की गाड़ी फंस गई कजन? जी तो उनकी गाड़ी फंस गई तो उन्होंने कॉल किया कि मैं नहीं आ सकता, ऐसे गाड़ी फंस गई है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। अभी मैं फजर की नमाज पढ़ के फारिग हुई थी। अब मैं सोच रही हूँ अब मैं क्या करूँ, इंतज़ार करूँ या निकल पड़ूँ, देखते क्या होता है। अभी थोड़ी सी अभी रोशनी आई थी, ज़्यादा नहीं आई थी। तो मैं निकल पड़ी और मैंने देखा चलो अल्लाह का नाम लेते चलते देखते क्या होता है। तो अब मैं चल रही हूँ, मैं बाईपास पे चल रही हूँ, HMT बाईपास। हाँ सब कुछ वहाँ पे कोई नहीं चल रहा, मैं अकेले चल रही हूँ। मैं देख रही हूँ नज़ारा, पहले मैं नज़ारा देखने बैठ गई कि क्या वाह खूबसूरती है माशाल्लाह। डर नहीं लगता आपको? नहीं, बाहर कुत्ते रहते हैं, कोई नहीं होता है? नहीं, जानवरों के साथ एक खास लगाव सा है तो डर नहीं लगता जानवरों से। तो फिर मैं चल पड़ी और 2-3 गाड़ियों को हाथ मारा तो रुका नहीं कोई। और फाइनली वहाँ से शायद वो लोड कैरियर था, मुर्गे वगैरह इसमें कैरी करते हैं। वो मंडी जा रहे हैं मुर्गे बेचने के लिए। उस मुर्गे जो मंडी जो जा रहा था मुर्गे लोग उसका शुक्रगुजार है हम कि तिमो को आज पहुंची और खेली। तो वो रुके और उन्होंने कहा खासा गोबर, मतलब मैं खुश हुई, मतलब उन्होंने कहा So that's how you came. जी। एक चीज़ है कि कश्मीरियत झलकती है हर एक अंदाज में अगर हम देखें। तो उन्होंने कहा आप आ जाओ, तो मैं चढ़ गई और फिर उन्होंने कहा हमें मगर अच्छी शार्ट एक तरीका सुन, तो उन्होंने मुझे वहाँ ड्रॉप किया। तो फाइनली वहाँ ऑटो मिल गया। बट इस सब के दौरान ये रियलाइज हुआ ना कि जब इंसान को आपको किसी मंजिल तक पहुँचाना होता है ना, तो कितनी भी राह में आपकी तकलीफें आए, आजमाइशें छोटी छोटी होती है बट वो निकाल भी देता है और मंजिल पे पहुंचा भी देता है। माशाल्लाह ये सफ़र मैंने इसलिए शेयर करना चाहा क्योंकि जब मैंने आपको देखा, आपने बात की थी कि आपके भाई कज़न ब्रदर आपको ड्रॉप करेंगे, तो मैं वुचु तो 8 वर्ष में फिर हमने ये बात शेयर की। मैं जो मुनासिब नाजरीन की तहसीद करो ये शेयर क्या इसकी ये लकड़ बची 18 वरिश बची ये अमिस खतर दूरदर्शन वातुन HMT पे मुश्किल काम वनकस वनकस कहलती करान गो पन्न ड्यूटियन या पन्न जायन क्या शीन यमिस वत कह ठोर मे गोडथी शहनाज रशीद सोबन कलाम पुर वत यमिस कह बहान करुन वत यमिस चटन आसन तमिस खतर शीन अख ठोर, मगर सादिया खतर शीन ठोर कहीं। खैर हम आपके सफ़र की बात करेंगे। अब आप अभी 12वीं जमात में पढ़ रही है, आपके बोर्ड एग्जाम्स होने वाले हैं, लेकिन जिस हवाले से हमने आपको दावत दी सुगो एज ए यंग बडिंग राइटर, ठीक है, कब से इस चीज़ का शौक आपको कि आप लिख रहे हैं? आपको कब इस चीज़ का एहसास हुआ अंदरून में कि न कि जब मैं किसी चीज़ को देखती हूँ तो मेरे अंदर एक ऐसा ख्याल आता है जो एक राइटर के जैसे आप बाहर निकली विषय शीन बस शीन ही होता, आप क्या देखती हैं और ये ख्याल कब उजागर हुआ आपके अंदर? देखिए कहते हैं ना हर कामयाबी के पीछे एक लंबा सा सफ़र होता है। बिल्कुल। और ज़रूरी ये नहीं कि इंसान बड़े होके ही चीज़ें देखे, आजमाइशें देखे, सफरिंग्स देखे। कुछ लोग छोटी उम्र में देखते हैं और सीख भी जाते हैं।
تو بہرحال بات ایسے شروع ہوئی کہ 5th 6th کلاس میں تھی. اچھا. تو میں نے اسکول کا تھیٹر کلب جوائن کیا. اوکے. جی, جنہیں ہمارے استاد جنہوں نے مجھے بہت سی چیزیں سکھائی ہے اور سکھاتے بھی رہتے ہیں ابھی بھی. ماشاءاللہ. تو ان کا نام ساجد رشی ہے. تو انہوں نے میرے کو تھیٹر جوائن کروایا اور میں نے تھیٹر جوائن کیا. اور تھیٹر میں سب سے پہلے چیز میں نے یہ سیکھی نا کہ ہم کیسی چیزوں کو دیکھتے ہیں, آبزرو کیسے کرتے ہیں. اور اس چیز سے میں نے یہ بھی سیکھا, تو جب بھی میں پھر راہ سے چلتی گئی نا, تو سڑک پہ مسافر ہو, چائے والا ہو, کوئی بھی ہو, اسے ایک غور و خوض سے دیکھنا, الگ زاویہ نظر. You started observing things. چھوٹی چھوٹی چیزیں, مطلب اتنی چھوٹی, مطلب زلف کس طرف ہے, شکنیں کیسی ہے, اسٹرکچر کیسا ہے, پہناوا ایسا نہیں ہے کہ یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا پہنے کیا نہیں, بٹ اس حساب میں کہ کیسے پہنا ہے, کس انداز میں پہنا ہے. دیکھیے فیرن آپ بھی پہنتے ہیں, ہم بھی پہنتے ہیں, مگر ایک انداز ہر کسی کا ہوتا ہے, اور وہ چیز دیکھنا بہت ضروری ہے. کیفیت پتہ ہونی چاہیے کسی چیز کی. تو پھر ایسا ہوا کہ پہلے میں نے وہ چیز سیکھی, پھر اس کے بعد میں نے کیریکٹر میں جانا سیکھا, کیونکہ میں نے خود تھیٹر 7 سال کیا ہے, اسٹریٹ پلیز وغیرہ میں نے بہت رول ادا کیا ہے. تو وہاں سے پھر ایک وقت آیا, میں 8th 9th میں تھی, پہلے چھوٹی چھوٹی پیسز آف رائٹنگس لکھتی تھی میں, بٹ مزہ نہیں آتا تھا, کیونکہ اس ٹائم سب کچھ کوئی کسی کو دکھاتے تو کہتے ہیں بچپن ہے ابھی, کیا ہی لکھے گی, کیا لکھ سکتی ہے, تو یہ شر داستان. I still remember words. So and after that in my 8th class I started reading APJ عبد الکلام آزاد. ہاں, تو میں نے ان کی ونگس آف فائر پڑھی, اگنائٹڈ مائنڈس پڑھی, مائی جرنی پڑھی, تو اس سے کچھ چیزیں سیکھی. اور اس کے بعد میں نے, میرا ایک شفٹ آ گیا, آپ کو پتہ نہیں ہوتی کہ آپ کے سامنے کیا آ جائے کبھی بھی. تو میں نے ایک دفعہ, میں ایئرپورٹ سے اپنی والدہ کے ساتھ آ رہی تھی, تو ایئرپورٹ پہ کتاب دکھی 40 رولز آف لاف. جی, اور میں نے یہ کتاب اٹھائی اور میں نے کہا امی میرے کو یہ خریدنی ہے. سم تھنگ اٹریکٹڈ می ٹورڈز اٹ, آئی ڈونٹ نو بٹ سم تھنگ, اینڈ آئی پرچیز اٹ. اینڈ تو کچھ بات تھی, کوشش کی کھولنے کی اور پڑھنے کی, اور پہلے ہی پڑھنے پہ لکھا تھا کہ جب میں چھوٹا تھا تو مجھے فرشتے دکھتے تھے, مجھے لگتا تھا کہ میں پاگل ہوں, مگر پھر حقیقت میں یہ پتا چلا کہ صحیح میں دکھتے تھے, اور مجھے سمجھ نہیں آیا یہ کیا ہے. تو میں نے واپس بات کر دی, دیکھا ابھی نہیں ہوگا مجھ سے. I came back home and I placed it on a shelf. I remember after the span of 1 year, میں نے تھوڑا سا شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھا, للدت کو پڑھا, کیونکہ اسکول میں ہم لوگ کے جو استاد تھے, جو میری پرورش ہوئی ہے نا, ہاں جو میری پرورش ہوئی ہے وہ کشمیری استادوں نے ہی کی ہے. ساجد سر نے, دیوا میم, فریدہ میم, ان سب نے. شکر ادا کیسے کروں, ہاں کوشش تگا پارن, تو لکھن تھی تگا سبجیکٹ نا, سو یو مسٹ نو اٹ. ہاں 10th تک میں نے کشمیری پڑھا ہے, رادر دین اردو تو میں نے 8th تک ہی پڑھا ہے, بٹ میرا جو مین سبجیکٹ تھا وہ پھر کشمیری تھا. ہاں, انٹرسٹ کشمیری کی طرف تھوڑا زیادہ تھا. تو شیخ العالم للدت کو پڑھا, للواق پر, شیخ شریک پر. شاباش, کیا ہی بات ہے. آج مجھے نہیں لگ رہا ہے میں ایک چھوٹی 18 سال کی لڑکی سے بات کر رہا ہوں. آپ کے جو گھر والے ہیں ان کا کیسا سپورٹ رہا جب آپ نے ان کے ساتھ شیئر کیا کہ آپ رائٹر بننا چاہتی ہے؟ سو ہاؤ واز دیئر ریئیکشن دیٹ ٹائم؟ ویل الحمدللہ سپورٹ تو بچپن سے رہا ہے ان چیزوں کی طرف, بٹ میرے آج جو میں یہاں پہنچی یہ اس وجہ سے پہنچی کہ میرے پیرنٹس نے مجھے بہت رف اینڈ ٹف بنایا ہے, ایکسپوجر دیا ہے. اور حالانکہ جب میں نے اپنی پہلی کتاب لکھی میں وہیں پہنچنے والی تھی, میرے والدین کو نہیں پتا تھی کہ کیا لکھ رہی ہوں. آپ ابھی سفر کی بات کر رہی تھی, شیخ شریک پر, چونکہ مبارہ نے بیچ میں روک دیا. اس کے بعد اور کیا پڑھا؟ شیخ شریک کے بعد میں نے پہلے آٹو بایوگرافی سے اسٹارٹ کیا, مولانا رومی, حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ, ان کو پڑھا. اور وہاں پہ پھر سمجھ آیا نہیں پڑھنا چاہیے. کیوں, کس چیز نے مجھے ان کی طرف کھینچا کہ اگر ہم دیکھیں حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا, وہ جو اس نیچر کو بہت ہی غور و خوض سے دیکھتے تھے, اور ان کی پوئٹری میں وہ ہمیشہ وہ میٹافر ایک قسم کا یوز کرتے ہیں جہاں پہ تمثیل کے ساتھ جوڑتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو وہاں پہ مجھے لگا مجھ میں بھی تو ایسا کچھ ہے. جب میں کانٹوں کو دیکھتی ہوں, پھول سے پہلے میری نظر کانٹوں پہ جاتی ہے. کیا بات ہے. جب ہم ایک گلاب کے اس کو دیکھتے ہیں پیڑ کو, تو وہاں پہ نظر جاتی ہے کہ پہلے کانٹے اگتے, اس کے بعد گلاب کا پھول کھلتا ہے.
इसी तरह एक इंसान की जिंदगी होती है, बिल्कुल। पहले हार्डशिप्स आती है, हार्डशिप्स माशाअल्लाह, आती है, और क्या फिर एक बात वक्त आता है comes ease. और वो गुलाब खिल जाता है। जी। And then I read the same thing in 40 Rules of Love by Hazrat Shams Tabrizi. अच्छा, Same thing, trust me. It was a kind of a miracle for Miracle. me. And then I was like, okay, something I is should there. see things like this. Exactly. یِتھ کٔنۍ وٕچھو أسۍ ییٚمہِ زاویہِ نظرِ وٕچھو چیٖزو. اور پھر یہ بھی سیکھا کہ دنیا کو دیکھنے سے پہلے، دنیا کو سمجھنے سے پہلے، دنیا کا دستور سمجھنے سے پہلے انسان کے لیے بہت اہم ہے کہ وہ خود کو سمجھے، اپنے اندر اپنے من میں ایک جرنی ڈوب کر شروع پا کرے۔ جا سراغ زندگی. بالکل. تو اپنے فلاز کو ایکسیپٹ کرنا وہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے. دیکھیے فلاز تو ہر کسی میں ہوتے جی۔ ہیں، ٹیلنٹ بھی ہر کسی میں ہوتا ہے، ایگزیکٹلی. مگر اس ٹیلنٹ کو پھر باہر لانا وہ بہت ایک ٹف جاب ہوتا ہے ایک انسان کے لیے، کیونکہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہر کسی انسان کو خاص بنایا ہے، ہر ایک انسان سے الگ ہوتا ہے، اور اس خوبی کو جب آپ تراشتے ہیں نا تو آپ کی خود سے پہچان ہو جاتی ہے. بالکل صحیح. اور جب ایک بار آپ کی خود سے پہچان ہو جائے نا پھر یہ فرق نہیں پڑتا کہ باہر کے ہیں. جی فاریہ، آپ نے اپنے ساتھ یہ کتابیں لائی ہے، آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ جو آپ کی پہلی کتاب ہے دا بٹرفلائی آف پیراڈائز، یہ کب پبلش ہوئی تھی؟ جی اس کے بارے میں بتائیے، واٹ از اٹ آل اباؤٹ؟ جی میں کلاس 10th میں تھی، اور ان دنوں گھر پہ ہی تھی میں، کیونکہ آرٹیکل وغیرہ تھا اس ٹائم پہ یہ سٹارٹ کیا، اور مجھے پتا نہیں تھی حالانکہ کہ میں کیا لکھنے والی ہوں، بس بالکنی پہ بیٹھی تھی، جو عادت ہو گئی تھی نا چیزوں کو دیکھنے کی، تو اسی طریقے سے پرندوں کو دیکھ رہی تھی کہ آئی اسٹل ریمبر دیر واز دس پائن ٹری ان آور لان، اینڈ ایک برڈ آیا، وہ اپنے بچوں کو تو نظر اس پہ گئی، تو میں دیکھ رہی ہوں کیسے کھلا رہی ہے، تو خیال آیا کچھ لکھتے ہیں. ہاں تو ایک دماغ میں جو تھیٹر سے کیریکٹر بلڈنگ کا وہ آ گیا تھا، پہلے کردار بناتے ہیں، سب سے پہلے آپ کو ایک کردار چاہیے نا، جب آپ کچھ لکھتے ہیں تو سب سے پہلے ایک آپ کو پلاٹ بنانا پڑتا ہے، اسکیلیٹن جو ہوتا ہے وہ پلاٹ ہوتا ہے ناول رائٹنگ کا. تو پہلے میں نے ایک کردار سوچا اور اس کا نام سیفرین رکھا، حالانکہ ہم جنت میں رہتے ہی ہیں تو اس کا نام بھی رکھ دیا جنت کی کلی، سیفرین. اور اس کے بعد لکھتی گئی، تھوڑا سا بھی پلاٹ ہی فریم کر رہی تھی، اور پھر ایک ویژن کھل گیا. جی حالانکہ ان دنوں میرے والدین سے میری بات زیادہ نہیں ہوتی تھی، میں کمرے میں ہی رہتی تھی اپنے پورے ٹائم. وہ کہتے کیا کر رہی ہو اوپر، ہمارے ساتھ وقت بتائے، بٹ اب جب اس میں گم ہو جائے تو پھر وہاں کی خبر نہیں رہتی. موبائل میں نتھی. اس کے علاوہ بھی تو آپ نے کافی ساری کتابیں لکھی ہے، ٹیل اس اباؤٹ دیم ایز ویل. کافی ساری نہیں، دو کتابیں لکھی ہے، دو ہی کتابیں لکھی ہیں. تو خیر پہلے ہم اس بات کی، آپ کیریکٹر کی بات کر رہی تھی، تو آپ ان کیریکٹروں کو بن رہے تھے. ٹھیک ہے، تو اس میں جو آپ نے رومی سے پڑھا، جو شمس تبریز سے پڑھا، یا جو آپ بات کر رہے تھے وہ شرح پران واق پران سے، ٹھیک تم شرح تم واق سو آبزرویشن پتہ کیریکٹرن مز ین وز تمہ سۭتۍ کینٛہہ فرق پیوان؟ بہت زیادہ، واریاہ زیادہ. أکِس انسان سُنٛد کردار چھُ پوٗرٕ تبدیل گژھان. أکِس انسانس خالی اکھ سُہ أکِس انسانس منٛز یہِ وٕچھ زِ أمِس انسانس منٛز کیٛاہ خوٗبی چھِ، کیٛاہ خٲصیت چھِ، تٔمِس چھِ یہِ مشان زِ أمِس انسانس منٛز کیٛاہ خٲمی چھِ. سُہ اکھ نظریہ چھُ بنان لُکن ایکسیپٹ کرنُک، کیونکہ ایک جو انسان ہوتا ہے ہر کسی میں خامی ہے، مجھ میں ہے، آپ میں، سب میں. اور پھر یہ خیال آتا ہے نا جب ہم زیادہ اسپرچول لوگوں کے بارے میں پڑھتے، سینٹس کے بارے میں پڑھتے، کہ جب یہ اللہ ہمیں اتنا جلدی معاف کر دے، اتنی خامیوں کے بعد، اتنی غلطیوں کے بعد، تو انسان کیا چیز کیوں نہ معاف کرے گا، ہے نا. اور معاف کر دینے سے کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہو جاتا، بس ایک چیز ہے کہ وہ دلی خوشی ملتی ہے. اور اس طریقے سے جو اس کا کیریکٹر بھی ہے اس میں بھی میں نے کائنڈنیس بلڈ کی. شاید اس میں ایک چیپٹر لرن ٹو فارگیو، جی وہ اسی. خیر اس کتاب پر ہم اور بات کریں گے، اور بھی ایک کتاب ہے دا کیج گلوب، اس حوالے سے ہم بات کریں گے. لیکن اچھا اک ذمہ واری آسان کہ اچھا اخبارن ہز کی سرخی آسان واتناوٕنۍ تو بیٚیہِ چھِ کینٛہہ کمرشل بریکس آسان. تہنٛد اگر اجازت آسہِ، اجازت ہے آپ کی، تو آپ کی اجازت سے ہم یہ وقفہ لیں گے. ناظرین آپ دیکھتے رہیے پروگرام یہ گڈ مارننگ جے اینڈ کے. یہ سلسلہ کلام جو ہے، جو ہماری خوبصورت مہمان کے ساتھ ہو رہا ہے، وہ جاری رہے گا. پہلے یہ مختصر سا وقفہ.
گٹہِ منٛز زن یی زُن گاش اسہِ روزن پگہٕچ آش أسۍ رِشتن برہو گۄڈ أسۍ پکھن کڑہو واش سیمٹیک سیمنٹس رشتن ہٕنٛز مضبوط عمارت ملک کا نامور IVF سینٹر وردان امرتسر جالندھر میں ہزاروں بے اولاد جوڑوں کے گھروں میں اولاد کی خوشی کا چراغ جلانے کے بعد اب پچھلے 2 سالوں سے وادی کشمیر میں وردان کے ڈائریکٹر ڈاکٹر وریش اور ان کی ڈاکٹروں کی ٹیم کی نگرانی میں اولاد کی خوشی میسر ہوئی ہے. جو سالوں سے اولاد کی خوشی کے لیے ترستے تھے, تشریف لائیے وردان IVF سینٹر مگر ملباغ سری نگر. فار اپوائنٹمنٹ کال 9814021991. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند پروگرام گڈ مارننگ JNK اور ناظرین ابھی وقت ہوا چاہتا ہے اخبارات کی سرخیاں شامل کرنے کا. سب سے پہلے پڑھتے ہیں انگریزی روزنامے سے یہ خبر. LG سنہا اناگریٹس 94 projects regarding to sports infrastructure projects worth ₹46.07 crore. جی میرے پاس اردو اخبار ہے, اس سے ہم چند خبریں لینا چاہیں گے. کٹھوا میں تیز رفتار گاڑی نے طلبہ کے گروپ کو ٹکر ماری, 1 طلبہ لقمہ اجل, 10 دیگر زخمی اسپتال منتقل. ایک اور خبر اسی اخبار سے. ضلع اننت ناگ میں تجاوز کی کارروائی میں 100 کنال اراضی بازیاب. بج بہاڑا میں 7 دکانیں منہدم, ایسے لیڈر کمپلیکس پر بھی بلڈوزر چلایا گیا. جی اگلی سرخی انگریزی روزنامے سے. proposed intervention by agriculture production department likely to boost vegetable production manifold in JNK. میرے پاس انگریزی اخبار ہے, پہلی صف کی کچھ خبریں ہیں. باپوز آئیڈیل آف دا ٹروتھ اینڈ نان وائلنس آر دا گائیڈنگ لائٹ فار دا پیسفل کو ایگزسٹنس. LG پے ٹریبیوٹس ٹو گاندھی آن ہز ڈیتھ اینیورسری. ایک اور خبر اسی اخبار سے کہ راہل گاندھی invokes کشمیریت شونیاتا فنا ٹو کنوے ہز میسج آف لو and peace. I had received many calls announcing the violent deaths of my grandmother and father and the families of our military and paramilitary jawans. The aim of Yatra is to end such phone call and to save the liberal secular ethos of India. جی اگلی سرخی اردو روزنامے سے. تیز رفتار کار نے طلبہ کے گروپ کو کچل ڈالا. رامبن میں تیل ٹینکر حادثے کا شکار, ڈرائیور کی موت. میرے پاس اردو اخبار ہے, لکھتے ہیں کہ وادی میں شدید برف باری, فضائی اور سڑک رابطے متاثر. جموں معمولات زندگی جو ہے لازمی خدمات اثر انداز ہوئی. بالائی علاقوں میں 1 سے 4 فٹ تک برف ہوئی. ایک آخری اخبار میرے پاس ہے کہ اہل جموں کشمیر گاندھی جی کے نقش قدم پر پہلے ہی چل رہے ہیں. LG یہاں کے لوگ نے ہمیشہ امن اور سلامتی کو ترجیح دی. بابا قوم کو میرا خراج عقیدت. خیر, ہم بات کر رہے ہیں آج کے ہمارے مہمان سعدیہ نثار جو ایک ینگ بڈنگ رائٹر ہے. بہت خوبصورت کانورسیشن چی کہ یتھے اخ 18 ورش کور اسہ شرکن ہز کت کرِ, واقعن ہز یتہ نہ ازکین جوانن یہ واق تو شرکن ہند ناو تہ پاے چھ آسان, تتہ ییٚلہِ یِم پٔرمٕتۍ آسہِ أسۍ یژھو یی وۄنۍ زانُن. آپ نے جو لل دید کو پڑھا, یم ٲسۍ وۄنۍ انٹرنیشنل رائٹرز, یم ٲسۍ وۄنۍ لوکل ایسے صوفیز ہے, تۄہہِ چھُو واق پٔرمٕتۍ, شرک پٔرمٕتۍ, تو ان میں کیا پایا آپ نے جو خوبصورتی جن چیزوں نے آپ کو اثر کیا, یمو اندر تتھ اندرونس اثر ترو؟ سارے کھت بڑ کت آسان ییٚلہِ اکھ انسان پننہِ زبانہِ منٛز کانٛہہ چیٖز چھُ پران. بالکل. یُس لطف یُس میچھر تتھ منٛز آسہِ سُہ آسہِ نہٕ تتھ منٛز یُس یہِ تُہۍ انگریٖزۍ پٲٹھۍ پٔرِو. جذباتن ہُنٛد وطن چھُ زبان پنٕنۍ ماجہِ زبان آسان. تہٕ سُے کتھ چھِ یُتھُے مےٚ لل دید ہٕنٛدۍ یِم واقعہٕ پٔرۍ, شیخ العالم سُنٛد یہِ زندگی ہُنٛد بسر گُزر تِہُنٛد واقعہٕ تہِ یِم شرُکۍ تہِ پٔرۍ, تہٕ یِتھ کٔنۍ باسیو کہیں نہ کہیں خود سے ملاقات ہو گئی. اچھا, کیونکہ جب اجنبیت ٲس نہٕ کینٛہہ, سُہ پانیار اوس. کیازِ کہِ پنٕنۍ زبان سُہ چھُ ساروی کھۄتہٕ بٔڑ. یِتھ کٔنۍ زن وٕنی تُہۍ ٲسِو نہ ذِکر کران زِ برداشت صبر کرنُک اتھ منٛز ہیوٚچھ مےٚ, تہٕ مےٚ پیوٚو اکھ واقعہٕ یاد ونان لل دید کہِ ژالُن چھُے وٕزمل تہٕ گرٛٹے, ژالُن چھُے وٕزمل تہٕ گرٛٹے, ژالُن چھُے منٛدنٮ۪ن گرٛٹے گٹے, ژالُن چھُے منٛدنٮ۪ن گٹے, ژالُن چھُے پان کڑُن گرٛٹے, ہت مال میلی اد سنتوش, پھر اصلی پیس ملے گا جب یہ ژالُن آسے. یہ ضروری ہے ایک انسان کا کردار بنانے میں, اس کو چیزوں کی اہمیت سکھانے میں اور اسے وہاں پہ پہنچانے میں ایک صبر ایک بہت ہی ضروری چیز ہے. اگر ہم اپنے
یہ تو ان کی بات ہے. اگر ہم حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں یا اپنے پیغمبروں کی زندگی دیکھیں, وہاں پہ بھی ہمیں سب سے بڑا سبق یہی ملتا ہے, صبر کا سبق. اور جس میں یہ صبر کی طاقت ہوتی ہے نا, اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہرا سکتی ہے. اچھا سعدیہ, آپ نے بھی بتایا کہ آپ زیادہ تر کشمیری پڑھتی تھی, رائٹ, لیکن ہم نے دیکھا کہ آپ کی جو زیادہ تر کتابیں ہیں نا, دے آر ان انگلش لینگویج, تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ آپ کو کشمیری زبان کو زیادہ پروموٹ کرنا چاہیے؟ آپ نے کشمیری کیوں نہیں پریفر کی؟ دیکھیے, جو میں لکھوں گی وہ میرے ہم عمر کے لوگ پڑھیں گے, بہت خوبصورت. اور جو میرے ہم عمر کے لوگ ہیں انہیں کشمیری پڑھنی نہیں آتی. ضروری نہیں ہے, ہم بھی پڑھنا چاہتے ہیں, ناٹ اونلی یور ہم عمر کے لوگ, ہم بھی پڑھنا چاہتے ہیں. But there is this generation gap. I have to think about such things while writing. تو جو مین مقصد ہے, جو میں نے کشمیری میں نہیں انگلش میں لکھا, کیونکہ اٹس اے گلوبلی ریکگنائزڈ اینڈ اسپوکن لینگویج, اینڈ آئی ہیو سین دس تھنگ. کیونکہ دیکھیے, جب کوئی چیز ہم لکھتے ہیں ہم پہلے 100 بار سوچتے ہیں, اور یہ بھی سوچا کہ اگر کشمیری میں لکھوں تو کیا ہوگا. جو بچے یا جو لوگ آج کل یہ مند چھان کوشر کرنا تم کیا پرن کوشر, مگر بیاکھ چیز کہ تُہۍ ہیٚکِو ٹرانسلیٹ تہِ کٔرِتھ پتہٕ پننٮ۪ن کتابن, اگر تُہۍ کٲشِر پٲٹھۍ لیکھِو یو کین ٹرانسلیٹ دیٹ ایز ویل انٹو انگلش, رائٹ. کہتے ہیں کہیں پہ پہنچنے کے لیے پہلے انسان کو ایک بیس بنانی پڑتی ہے. جب ایگزیکٹلی جب ایک آتھر کا آتھینٹیکیشن میرے کو ملے گا باضابطہ طور پہ, تب جا کے انشاءاللہ آئی کین رائٹ ان کشمیری اینڈ دین آئی کین ٹرانسلیٹ بکس. اچھا اکھ کتھ اتھ منٛز یُتھُے أسۍ انگلش رائٹر انڈین چھِ پران, خوشونت سنگھ, تتہِ اوس اَسہِ بالکل باسان زن چھُس بہٕ انڈین کلچرس منٛز پران. یِمن کتابن منٛز تہِ چھِ یُتھُے کہِ زن چھُس بہٕ کٔشیٖرِ منٛز بِہِتھ کٲشُر, یا یہِ چھُ واریاہ رایٹٲرٕس چھِ تِم اَسہِ ییٚتہِ یِوان یِم ییٚلہِ أسۍ تِمن پران چھُ اَسہِ چھُ باسان زن چھُس بہٕ کٲنٛسہِ فارن رایٹر سُنٛد پران. سۄ پانیار, سُہ یُس مےٚ سُہ اپنٲیِتھ چھُ, سۄ چھنہٕ یِوان یتھ منٛز کِہیٖنۍ. یِمن کیریکٹرن منٛز کیٛاہ چھُ حظ؟ باضابطہ طور پہ بِذٲتی چھس بہٕ ییٚتی زیادٕ روٗزمٕژ, تہٕ یُس میون ماحول چھُ پیوان بناوُن أکِس کِردارس أنٛدۍ پٔکۍ, سُہ چھُ تَمے حساب پیوان بناوُن. تہٕ یہ چھِ ظاہر سی بات ہے, یہ سوری ظاہر سی بات یہ ہے کہ اصل میں زیادہ عادت ہو گئی نا انگلش میں بات کرنے کی, تو زبان لڑکھڑا جاتی ہے. ہاں, تو ظاہر سی بات ہے کہ کردار میں ایسا ہے. پہلی ناول میں تو اتنا نہیں جتنا دوسری ناول میں میری. دوسری ناول چھِ دا کیجڈ گلوب. جی ہاں, تو کیا ہے یہ کیجڈ گلوب, اس بارے میں بتائیے. اس کا کیا کریکٹر ہے, یہ کیا لکھی, اس کے نام سے کیا ہم عکس کریں؟ دیکھیے, ہم سب نے یہ فیز دیکھا ہے, اور جو یہ کتاب ہے یہ کووڈ-19 پہ بیسڈ ہے. اچھا جی, اور اس کا جو کردار ہے اس کا نام علی ہے, اور جو علی ہے وہ آؤٹسکرٹس آف کشمیر سے ہے. اس گاؤں کا نام میں نے یمبرزل رکھا تھا. یمبرزل, جی. اور جو علی ہے وہ ایک سیدھا سادہ لڑکا ہے, اور اس کے والدین جو ہوتے ہیں وہ گاؤں کے عام سے لوگ ہوتے ہیں. اور اس کتاب کا خاص چیز یہ ہے کہ انسان کو سکھاتی ہے کہ جب آپ اپنی بہت ہی اہم چیز کھو بیٹھتے ہیں تو اس چیز سے آپ کیسے ابھر کے آتے ہیں, اور وہ جو طاقت آپ کو دیتی ہے وہ آپ کو اللہ کے سوا کوئی نہیں. اینڈ بیسٹ پارٹ از آپ نے اس میں پکچرز وغیرہ بھی لگا دی ہیں, اینڈ اٹ میکس اٹ مور اٹریکٹیو. یا آئی پلیس پکچرز ان اٹ بیکاز ٹو میک دیٹ ویژوائزیشن ایزی فار پیپل. تو آپ کے لیے کووڈ کا جو یہ جو دن تھے, ان میں آپ نے کتاب لکھی, تو آپ کی جو ایکسپیرینس تھے, آپ کا جو زاویہ نظر تھا, وہ کیا رہا ایز اے رائٹر؟ اگر وچھو ایز اے رائٹر, مطلب آپ نے کس طرح سوچا؟ کس عام انسان یہ تجزبس مز یہ اضطرابس مز آسان کہ وۄنۍ کیٛاہ کرو, زیننُک یا بٮ۪مارِ ہُنٛد, یِمن چیٖزن ہٕنٛز فِکر. مگر رائٹر کمہِ آیہِ چھُ یِمن سچویشنن وٕچھان, تہٕ یتھ منٛز کمہِ آیہِ چھِ یہ سچویشن آمٕژ؟ اگر میں اپنی بات کروں, جب میں کچھ لکھتی ہوں نا, میں اپنے آپ کو اس کردار میں ڈال دیتی ہوں تاکہ میں وہ انٹینسٹی فیل کروں, پین فیل کروں. تو جیسا کہ اس میں کووڈ کا ذکر ہے, تب تک مجھے خود کووڈ نہیں ہوا تھا, اور نہ ہی اللہ کے کرم سے کسی فیملی ممبر کو. تو وہ ایک سارا جو وہ ایک پاتھ وے تھا, وہ امیجنیشن تھا, اینڈ تھرو امیجنیشن آئی فیل دیٹ پین. آئی گیس امیجنیشن از دی بیسٹ پاور a person can have. And certainly this boy who loses his parents due to COVID, and that was the most toughest thing which I wrote with my own hands, feeling the pain of losing parents. That was really difficult, and that is what is actually that this whole idea revolves around. How this boy who loses his parents manages to rise again after a fall. Okay. Yeah.
اس میں آپ نے کچھ لکھا ہے زندگی تو ہے مگر، یہ کیا لکھا ہے؟ یہ پڑھیں گی کیا ہے یہ؟ زندگی تو ہے مگر جینے کی آش نہیں، زندگی تو ہے مگر جینے کی آش نہیں، پیاسا تو ہوں مگر پینے کی آس نہیں، پیاسا تو ہوں مگر پینے کی آس آس نہیں، منزل سے تو واقف ہوں مگر اس سفر کی خبر نہیں، ٹھیک، چل تو رہا ہوں مگر خود سے ہی میں راس نہیں، خود سے ہی میں راس نہیں۔ مجھے ایک کٲشُر شاعر اکھ چھُ ساہتیہ اکاڈمی ونر نثار اعظم صاحب، اس کی ایک لائن مجھے غالباً اگر غلط نہ ہو، دنیا شنیا آسماں دم فٹ، جب کووڈ ہوا تھا تو اس بارے مجھے نہیں معلوم اس بارے میں لکھا، لیکن وہاں یہ فٹ ہو رہی ہے کہ دنیا شنیا آسماں دم فٹ، منظر منظر ویراں دم فٹ، ہر کوئی دم فٹ تھا۔ پھر لکھتے کمرس منز اکھ چیک دفن چھ، کمرس منز اکھ چیک دفن چھ، آنگن دیر تو ڈالان دم پھٹ۔ بے شک ایسی مطلب یہ ایسی فیلنگس بالکل ایسی فیلنگس تھی، شاید کتاب میں بھی کچھ ایسا ہی لکھا ہو، تو ہم یہ کوشش کریں گے کہ یہ کتاب پڑھیں تو بے ناظرینن تہ ونو یہ کتاب امہ علاوہ کتاب لکھنے علاوہ چھو تُہۍ واریاہن چیزن منز ایز اے تھیٹر آرٹسٹ تہ کٔرمٕژ کٲم، ایز فلم ٹریننگز بھی کی ہے، کیا ہے وہ سفر آپ کا؟ جی سب سے پہلا سفر تو میرا تھیٹر کا ہی شروع ہوا تھا جی، اور یہاں پہنچا کہ آئی ایم اے نیشنل ایوارڈی ان فلم میکنگ۔ اچھا، نیشنل ایوارڈی ان فلم میکنگ، یا ایگزیکٹلی، ماشاء اللہ، کیا بات۔ تو جو اس کے باضابطہ اس کے علیحدہ میں ایک کشمیری ویل اسپوکن ہوں جو ہو اسپیکس ایٹ اسکول، سوری اگین، اینڈ کشمیری لوکیشنز میں پارٹیسپیٹ کیا ہے، تھیٹر کیا ہے، کبھی کبھی فوٹوگرافی بھی کر لیتی ہوں کیونکہ کیپچر کرنے کی کوشش کرتا ہے انسان، جو خوبصورت پل ہوتے ہیں، مومنٹس ہوتے ہیں۔ اچھا ساتھیوں، بہت سارے لوگ جو آپ کی بک کو خریدنا چاہتے ہوں گے تو ہمیں بتائیے یہ کہاں پہ میسر ہوں گی؟ جی امیزون، از اٹ آن امیزون؟ اوکے، آف لائن نہیں، ہمارے پاس آپ کی بہت ساری یہ کچھ ایوارڈس ہے جو ہم ڈسپلے کرنا چاہیں گے کہ جو اصلاً آپ کا اندرون بہت خوبصورت ہے، جس وجہ سے جو ظہور بھی ہے، بہت ساری سرٹیفکیٹس، بہت ساری یہ ہے، ناظرین ہمارے سامنے یہ ہمیرا آپ اٹھائیے، تو یہ بالکل آپ کی جو محنت ہے ان کے بدلے جو اعزاز ملے آپ کو، تمے بوڑ اعزاز اس خاطر یہ کہ جو آپ نے نیشنل ایوارڈ بولا فلم فیسٹیول کا، فلم کے بارے میں، فلم میکنگ کے بارے میں، فلم میکنگ کیا چیز ہے؟ مطلب یہ کیا چیز ہے؟ ہم اس کو آج کل اکثر دیکھتے ہیں کہ اس میں نوجوان طبقہ میڈیا یا یمن چیزن سے وابستگی، اگر ہم ذرا سا بتائیے یہ کیسے شروع کیا ہے یا کیا چیز ہے؟ ویل مطلب اتنا میں نے اسٹیج پہ پرفارم نہیں کیا ہے، ایز آئی ہیو پرفارم مچ ایز آن اسٹریٹس ود مائی اسٹریٹ پلیز۔ ہم لوگوں کا یہ اسپرنگ فیسٹیول بھی تھا، اس میں بھی ہمارے اسکول نے ایوارڈ لیا تھا جو کہ ٹیگور ہال میں ہوا تھا حال ہی میں۔ میرے بڑے فیوریٹ صفدر ہاشمی صاحب تھے، مطلب ان کے جب وہ اسٹریٹ پلیز ان سے ہی شروع ہوا یہ ہلا بول کا بہت سارے اسٹریٹس میں، تو اس ٹائپ کا کانسیپٹ کی سوشل میسیج ایگزیکٹلی جو اسٹریٹ پلے ہوتا ہے اس میں ہم ایک چیز نہیں ڈیلیور کرتے لوگوں تک، وہ مکس ہوتا ہے، یو ڈیلیور مینی تھنگس تھرو ون ایکٹ، طنز مزاح کے ساتھ ہر ایک چیز۔ اینڈ جو ہم لوگوں کا اسٹریٹ پلے ہوتا ہے اس میں ہم مائک یوز نہیں کرتے، اور جو تھیٹر ہوتا ہے اٹ ریکوائرز یور ووکلز، so that people would be able to hear you. ہاں بہت سافٹلی بات کرتے ہیں، بار بار کران تاکہ اتھے پہ وہاں پہ تو بہت وائس ماڈولیشنز ہوتی رہتی ہے اوپر نیچے، بٹ وہاں پہ جو پچ ہوتا ہے بہت ہائی ہوتا ہے۔ اس سے اندرون جو آپ کا الحمدللہ باہر جو ہم ابھی دیکھ رہے ہیں بہت خوبصورت، بہت ایک بڑی سشیل سی لڑکی یس سٹھا یم سۭتۍ کتھ کرن خوش گژھان، نرم طبیعتٕچ کوٗر، یُس یہِ ظہوٗر آمُت چھُ انسان سن اندرون خوبصورت کرنے خاطر کیا چیز پہ انسانس کرن، اکس عام انسانس، چونکہ تھی چھو رائٹر، تھی چھو چیزن وچھان، تو عام انسانس پرن، مطالعہ کرن یا پنس جس اوند پوک ات اوبزرو کرن، کیا ایسی چیز ہے جس سے انسان کا اندرون خوبصورت ہوتا ہے تو پھر تسکین دل میلان انسان۔ بالکل، دیکھیں ہم لوگوں کے ارد گرد بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں سکھاتی ہے یہ سب چیزیں۔ دیکھیں میرے لیے جو ہے وہ قدرت ہے، قدرت نیچر ہے، نیچر میں کتنے سیزنس ہوتے ہیں، ونٹرز بھی آتے ہیں، اسپرنگ بھی آتا ہے، آٹم بھی آتا ہے، آٹم از دی ارائیول آف ڈیتھ اینڈ ونٹر از دی ایکچوئل ڈیتھ آف ایوری تھنگ، بٹ اگین فلاور بلوم اگین، اٹ اسٹارٹس دیٹ
old process without getting afraid of that one day I will share my knees again with her. آٹمس چھِ سٲری خزان میلان یِم اَسہِ سونتس منٛز وعدٕ چھِ آسان کٔرمٕتۍ تِم چھِنہٕ اَسہِ ہردسٕے منٛز میلان. بالکل. تو اسی طرح زندگی ہے, زندگی میں بہت اتار چڑھاؤ آتے ہیں اور اس سے انسان مطلب اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت میں بہت سارے ہم لوگوں کے لیے ایک سبق رکھا ہے. اور جو انسان جس بھی طریقے سے کوئی انسان پڑھے, کوئی زندگی کو دیکھے, کوئی لوگوں کو دیکھ کے سیکھے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک انسان میں وہ چیز رکھی ہے. بس یو نو جب ہم چائے کے پیالے میں چینی ڈالتے ہیں اس کو پہلے ہلانا لازمی ہوتا ہے, تب جا کے آپ کو اس کی مٹھاس ہوگی. تو اپنے اندر ایک بار وہ آیا آپ کو سمجھ, مطلب ایک جھلک, ایک جھانک کر دیکھنا چاہیے تاکہ آپ دیکھیں کہ آپ کے اندر کیا, تب جا کے آپ کو زندگی کی ایک مٹھاس ملے گی. کل برف ہو رہی تھی تو آپ نے کیا آبزرو کیا؟ ہم نے بس برف ہی دیکھی, آپ نے کیا کیا دیکھا ذرا بتائیے کہ جب آپ لکھنے والی ہوں گی برف کے بارے میں تو کیا لکھیں؟ سب سے پہلی چیز تو یہی دیکھی کہ جو چڑیا ایک پیڑ پہ گھونسلہ بناتی ہے, جب کوئی بھی کسی بھی سیزن میں بناتی ہے, تو جب اس کے پتے بھی جڑتے ہیں نا, وہ چڑیا اپنا گھونسلہ نہیں بدلتی. کیا برف بھی ہو, یہ چڑیا اپنا گھونسلہ نہیں بدلتی. بہار بھی آ جائے تو بھی وہیں رہتی ہے. اور اسی طریقے سے یہ سمجھتی ہوں کہ اس کی ہر ایک خامی کو اپنا کر اپنا گھر وہاں پہ بسا دیتی ہے ایک چڑیا. اچھا. اسی طرح ایک انسان ہوتا ہے کہ اگر اسے آپ کے اندر ایک گھر بسانا ہے تو اس کے لیے یہ فرق نہیں پڑتا کہ آپ کی زندگی بہار میں ہے یا پتجھڑ میں. انسانی جذبوں کی بات اگر کریں تو وہ کیسا بھی ہو, لیکن اب امپرومائز کرنا ہو, چاہے ہم چاہیں گے کہ وہ انسان جس کے ساتھ میرا رابطہ ہوا, یم سۭتۍ مےٚ ریلیشن شپ چھِ, دوستان چھُ, یار برادری چھِ, یا کانٛہہ تہِ رشتہٕ چھُ, مول موج سُنٛد رشتہٕ چھُ, مگر أسۍ یژھو نا سُہ کُل گژھِ ہمیشہِ بہارس منٛز روزُن, تمہِ خٲطرٕ جدوجہد کرٕنۍ. ہاں کیوں نہیں, آپ اس انسان کو سکھا سکتے اور مل کر آپ ایک بہار لا سکتے, اور وہ ایسی بہار ہوگی جو آپ کو دکھے گی. مگر آپ پہ اس چیز کا فرق نہ پڑے کہ یہ مرجھا گیا ہے. لیکن مجھے مرجھائی ہوئی چیزیں زیادہ پسند ہے کھلی ہوئی چیزوں سے. میرے گھر پہ بہت ساری ڈائریز ہے جہاں پہ وتھرڈ فلاورز آئی کلیکٹ, جو کہ سڑک پہ گری ہوئی ہوتی ہیں. وجہ یہ ہے کہ مرجھایا ہوا پھول کبھی یہ نہیں بھولتا کہ وہ کیسے کھلا تھا. اچھا سعدیہ, کیا آپ اب رائٹنگ کو کنٹینیو کرو گے آگے بھی, یا اور کوئی گول ہے زندگی میں؟ از دس جسٹ اے ہابی ٹو یو اور فل ٹائم کریئر؟ نو, اٹس مائی ہابی. آئی ایم اے میڈیکل اسٹوڈنٹ. اوکے, دیٹس گڈ. اینڈ انشاءاللہ ان فیوچر آئی پلان ٹو بی اے ڈاکٹر. انشاءاللہ ہم دعا کریں گے. تو بورڈ ایگزامز نزدیک ہی ہے جی, 24 فیب سے میرے بورڈ ایگزامس ہیں. ہاں, اور اس دوران جب ہم لکھتے ہیں تو ایک الگ, جیسے آپ نے پہلے ذکر کیا, گۄڈٕ تہِ فرموو تۄہہِ کہ ہیٚرِ ؤسٕس نہٕ بہٕ پتہٕ بۄنٕے حظ, چھا ٹھیٖک, ہیٚرِ بیٚہوان. پتہٕ ما یِم کِتابہٕ یِم خیال تۄہہِ تُہنٛدِس ایکیڈمکسس ڈسٹرب کران کہ منٛزٕ یِوان خیال کہ وۄتھان بہٕ لیکھا گۄڈٕ کینٛہہ, پتہٕ کرٕ بہٕ فزکس پرٕ بہٕ کِنہٕ بہٕ کرٕ یہ؟ دیکھیے ان سب چیزوں کے لیے ایک ہمیشہ میں لکھنے کے من میں نہیں ہوتی, ایک وہ الگ ایک وقت آتا ہے, اسٹرائک جو کرتا ہے مجھے. ہمیشہ اس موڈ میں نہیں رہتی, بٹ پڑھائی کے لیے ہمیشہ موڈ ہوتا ہے. تو جب یہ ہوتا ہے یہ دماغ میں رکھتی ہوں کہیں نہ کہیں, اور جب فارغ ہو جاؤں اس کام سے, غالب کی طرح دماغ کی گانٹھ. ہاں, تو بس وہ دماغ میں رہ جاتی ہے, اور جب کام ختم ہو جائے تب تک تو اس میں اور امپروومنٹ آ گیا ہوتا ہے دماغ میں رہ کر. ایگزیکٹلی, اینڈ دین آئی نوٹ اٹ. سعدیہ, ایسی بہت ساری ینگ بڈنگ یو نو لڑکیاں ہیں, کشمیری لڑکیاں ہیں جن میں آپ کے جیسا ٹیلنٹ ہے, یا دے گاٹ ڈفرنٹ ٹیلنٹ, رائٹ, بٹ ڈیو ٹو ون ریزن اور another they hesitate in showing that talent. So what is your advice for such girls? Well, my advice for them is that where there is criticism, there is success. And you should not hesitate to show the world what you hold inside you. Because it's you. You don't have to compete with the people. You have to compete with yourself only. And so it doesn't matter how people judge you. You face many things, but the thing is that ان سب چیزوں میں اگر آپ کی خود سے پہچان ہو جائیں تو بہت بڑی بات ہے. مگر اس میں بیلنس کرنے کی کیا بات ہے؟ ہم اکثر یس طبقہ جوان طبقہ جوان سالہ کہ ان کا ایک نریٹو ہوتا ہے کہ اس چھن یہ وچھن کہ جج کت کن کرو, مگر ات مز توازن تھاون
کہ سو کیریکٹر کرن پنس پانس مز جذب یا تم چیز ان یم سوشلی تہ ایکسیپٹ آسن اخلاقی طور تہ ایکسیپٹ آسن مطلب اس میں بیلنس کرنے کی بھی تو ضرورت ہے. یوزولی ہم میں کیاز وون یہ ات کن کیاز کہ اس پنن سوشل نیٹ ورک سائٹن پہ تمہ آئی پن انہار ہاوان کہ پتہ ونان کہ مے کیاز کر کانٛہہ جج. وہ بھی بیلنس کی ضرورت ہے تاکہ ایک یتھی سوسائٹی بتھی اس وچھون ین وول وقت آسہ سہ آسہ اکھ معتبر یس سانیو اسلافو یس سانیو زٹھیو اس خاطر یہ اس لل دید نش ہیچمت یہ اس شیخ العالمس نش ہیچمت یہ اس حب خوتون نش پورمت وہ چیز بھی کتنی ضروری. دیکھیے ہیومن بینگس آر کالڈ سوشل بینگس اینڈ اٹس ریئلی امپورٹنٹ ٹو فٹ انٹو دس کیٹیگری آف سوسائٹی. مگر اس تبدیلی کا کیا فائدہ جو صرف باہر کے لیے اور اندر کے لیے نہیں. ہاں یہ بہت خوبصورت. میں نے بہت لوگ دیکھے جو باہر خود کو پرفیکٹ دکھاتے ہیں مگر اپنی خامیاں دکھانے سے ڈرتے ہیں. تو پہلے جب ایک انسان میں وہ خود وہ اپنا کردار ویسا بناتا ہے نا تو وہ چیز اس کے چہرے پہ خود ریفلیکٹ ہوتی ہے اور جنرلی سوسائٹی اور سوسائٹی جو ہے وہ سمجھ آتی ہے. ٹھیک ہے آپ کتنا بھی چھپا لے آپ کتنا بھی پریٹینڈ کر لے وہ پتہ چل جاتا ہے. تو اسی لیے before changing the outer world you should change yourself and when you will change yourself you will fit into the outer world. How change is important. Change یس تبدیلی چھ with the passage of time چھ تبدیلی أکس سوسائٹی من سٹھا ضروری. مگر یہ تہ ضروری کہ یم اسہ سن اسلاف چھ یم سن زٹھ چھ یہ تمو رُت چھ تھومت سہ چھ پانس سۭتۍ سۭتۍ پکناون. أزچہِ جنریشن من چونکہ اب ہمارے لیے ایک نمائندہ ہے وہ ہماری جنریشن کے لیے أزچہِ جنریشن من یہ کت کن کرو انکلکیٹ تاکہ تمن باسہِ یہ بار تہ کی تمن باسہِ یہ تہ مے ہسا مے پہ کرنے ہدت یا شدت مے زبردستی کرنے مگر سہ بیریئر اخ گو اخ خلا پٲد گو دون جنریشن بٹوین سہ کت کن ہیکو اس پور کریں. آپ کا زاویہ نظر کیا؟ سب سے پہلے I feel like understanding is really important. We have to understand the perspective of old generation and they have to understand the perspective of new generation. But most importantly with modernization, with improvements, we don't have to lose our culture and ethics. Ethics are really important for a human being. Ethics se kya murad? Even if I wear Western, I carry my ethics within myself. Modest. Exactly. میری زبان میرا ادب جھلکاتی ہے اور ایک ہر ایک انسان میں ہونا چاہیے. اور جو سب سے بڑی چیز ہے زبان. آپ کی زبان جب آپ اپنی زبان کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر اختلاف اٹھتے ہیں. زبان پہ کنٹرول ہونا چاہیے. کہتے ہیں مادر لینگویج از دی کی ٹو یور کیج اینڈ وین یو ہولڈ اٹ وین یو ہیو دس کی there is no door which can be closed on your face. And the other thing that is important is accepting each other the way they are. That's what I earlier not to try to change them. That's what I mentioned. But if you want to change negativity into positivity, کیونکہ ہمیں اسلام بھی کہتے ہیں آپ کا فرض ہے دوسرے بھائی کو سمجھانے کی بات کریں. اور خیر اگر آپ کو کچھ نیا پروجیکٹ آپ کا یا آپ کے ذہن میں کچھ ایسی جو آپ ابھی آن ٹیبل ہے آپ کی لکھنے کی آپ تیاری کر رہے ہیں؟ تیاری تو بہت ہے. پہلے کیا خیال ہے آپ؟ انشاءاللہ پہلے اینتھولوجی ہوگی اور جو میرا مقام ہے انشاءاللہ جب وہاں پہنچوں گی تو ایک کتاب اپنی زندگی کے نام. اچھا جب آپ ڈاکٹر بنیں. I believe that souls are older than our body and age. Exactly. یہ شوق تو لکھنے خاطر چھُ جذبہ سُے شوق چھا towards the medical profession. Exactly. کیونکہ اس کے پیچھے ایک یہ چیز ہے جو میں سمجھتی ہوں not money not anything but جب ایک انسان کے پاس اس کا صحت ہوتا ہے نا اس کے پاس سب کچھ ہوتا ہے. اور اگر وہ خود بیمار ہوتا ہے نا اگر اس کے پاس اس دنیا کی ہر ایک چیز ہو نا اس کو نہیں چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر کو ایک ذریعہ بنایا ہے وہ سکون دینے کا. انسان بے شک اللہ تعالیٰ ہی بخشنے والا ہے شفا مگر ایک ذریعہ جو ہوتا ہے نا وہ ڈاکٹر ہے. اور جب ایک انسان کو وہ سکون ایک انسان کے ذریعے ملے تو کتنی بڑی بات ہے. سیکنڈ آپشنز پھر اگر نہ ہوا تو اللہ نہ کرے مینٹلی پریپیئر. کیونکہ میں یہ ایک سوال ایک 18 سال کی لڑکی سے نہیں میں ایک رائٹر سے پوچھ رہا ہوں اس حوالے سے آپ لیجیے. اس کے بعد I have many options. I'm a good psychology student too. I have my 5th subject as psychology and
I have that scope in that. If not, then writing is there. Writing is I there. have many backups, alhamdulillah for that. आज के इस प्रोग्राम के बारे में आप कुछ लिखेंगे कोई अपनी डायरी में? ज़रूर. देखिए, मैंने अपने मेरे वालिद साहब कहते थे कि उनका यहाँ पे इंटरव्यू हुआ है, और मेरे खानदान में से सिर्फ मेरे कजिन का डॉक्टर नवीद नज़ीर का हुआ है. अच्छा, वाह. तो जब मैं टीवी पे देखती थी तो ख्वाहिश, मैं देखती थी ये इंटरव्यू, तो ख्वाहिश होती थी कि काश एक दिन मैं भी वहाँ पहुँचूँ. और अल्हम्दुलिल्लाह देखिए, सबसे खानदान में सबसे छोटी हूँ जो यहाँ है. छोटी हो, लेकिन इसमें कद में इंशाअल्लाह रहमान आप बड़ी हो जाएंगी. जी. अच्छा सादिया, चूंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, जाहिर सी बात है आप अपने कंटेंट को लोगों तक सोशल मीडिया के जरिए से भी पहुंचाती होंगी, तो हाउ इज देयर रिएक्शन, रिस्पॉन्स कैसा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छे से जा रहा है. पीपल डू रिएक्ट इन अ पॉजिटिव मैनर टुवर्ड्स माय स्टोरीज, एंड आई कंपोज पोएम्स. आई यूजुअली क्लिक अ फोटोग्राफ एंड देन आई कंपोज माय पोएम इन द कैप्शन, and I do get good response, alhamdulillah, and thanks to those who criticize me because they are my actual partners. Criticism They help in building. क्रिटिसिज्म को लेना एक बहुत अच्छी बात होती है. अच्छा, जो सोशल नेटवर्क की बात हुमैरा कर रही थी, तो सोशल नेटवर्किंग अक्सर बना अस खतर सो अख मसले येम सित अस भटकान पन्ने वत निश, परने निश ते लेखने निश ते. अत योस चहल पहल यह इंसानस रुकावान असली मकसद निश. पन्निस मकसदस निश वातन खतर यह मा तुह ठोर यिवान सोशल नेटवर्किंग साइट्स, या इसको अगर हम कहें कि इसको कैसे कंट्रोल या मैनेज करें? इस्तेमाल तो करूँ, बिल्कुल, मगर कहीं आई कहीं जाविए करूँ इस्तेमाल. देखिए, फिर से वही बात आती है, खुद से खुद की पहचान. जब इंसान खुद को समझता है, उसे पता है कैसे खुद को कंट्रोल करना है, और जब वो खुद को कंट्रोल करना समझ जाए तो दुनिया की कोई चीज उसके लिए डिस्ट्रैक्शन नहीं बनती. असर हाजिर में ये बड़ा मसला है, इंटरनेट एडिक्शन बोर्ड मसला ड्रग एडिक्शन. एग्जैक्टली. उस हवाले से आपका क्या जाविया, कैसे देखती हैं आप उस चीज? क्योंकि इर्द गिर्द सनी बई बेनिश लक्ष्य या तुहदी दोस्त यार आसन यम अत मनशियात किस अत मज मुब्तला गमति, उस चीज को एनवायरनमेंट में जाना भी है, लेकिन वहाँ खुद को बचाना भी है. तिमन पन्निस दामनस तिमन कंड जालो निश पन दामन बचाओ, ये कैसे करना है? देखिए, I have done many this social work at my school for this drug addiction, and I believe they try to find escape from reality. देखिए, हर एक इंसान में इतनी कुव्वत नहीं होती कि वो मुश्किलों से बचे और उनका सामना डट कर करे, तो वो एक एस्केप लेते हैं खुद को बचाने का, या शौक के तौर पे. आजकल बच्चे ये भी कहते हैं, देखते हैं तुझ में कितना दम है, एक बार ट्राई करके कूल बनने की कोशिश. मगर actually a fool becomes exactly, but my message towards them is that it's एक delusion है which you feel, because it's not the actual escape, it's drowning you, and that outcome you will see that, and people stop accepting you and expecting from you. But message ऐसा है ना कि जो सोसाइटी होती है ना, वो मिला के बनती है, तो जो करते हैं उनको एक्सेप्ट भी हमें ही करना है. और जब हम उन्हें एक्सेप्ट करेंगे, इस्लाम भी यही सिखाता है कि अगर किसी को दावत देना तो प्यार से दे, लाठी दिखाकर दावत तो नहीं दी जाती है, मोहब्बत से. हाँ, तो हमें ये चीज भी समझनी है कि क्यों, वजह, ना कि उसे ताने मार के, ना कि उस पे एक नेम टैग लगा के ही इज इन ड्रग एडिक्ट, स्टे अवे फ्रॉम दिस पर्सन. डोंट हेट एडिक्टेड. एग्जैक्टली, बिकॉज ही एडिक्शन करो. एग्जैक्टली, कहते हैं कि गुनाहगार से नफरत ना करे, गुनाह से नफरत. इसी तरह यहाँ भी ये करो इस आत अमली से करो इस नफरत, ना कि इस नफरत से करो नफरत. बाकी आपकी हमारे पास 1 मिनट है आखिरी, ठीक है, तो एक मैसेज आपकी तरफ से जो हमारे बडिंग राइटर्स है उन्हें क्या करना चाहिए, और इन जनरल सब जो स्टूडेंट्स भी वनकस वचान आसन जिश्ते आसन वचान तिम, ताकि तिम वात ना हुनी मैसेज पात मैसेज ये कि पन्ने जबान हुंद अथ मत रयू, ये अमुक दामन थयू रटित. एल तक पन्नी जबान असो पन्निस अथस मज तो तुह पकियो वारिया ब्रोह पन्ने जिंदगी मज. तो बाकी छ आसान मुकद्दर, बाकी तितु यस बह वनुन, मगर मे वन वारिया कथ यमो मज तह अख सबक मिलो. चलो माशाल्लाह, मैं बहुत खुश हुआ आपसे बात करके. जब हम किसी एक नौजवान साला राइटर या वगैरह से बात करने की कोशिश करते हैं, यसान जानून कि अम सदिस दिलस मज क्या, क्योंकि बह तो वारिया तिम ख्याल यम तो ब्लैक एंड वाइटस मज अन वन. इंशाल्लाह, और हमारी तरफ से यही दुआ रहेगी कि अल्लाह आपको बहुत बहुत कामयाबी दे, और इस सफर के बारे में भी जरूर लिखिएगा और हमारे साथ शेयर कीजिएगा. नाज़रीन, अच्छी उम्मीद से प्रोग्राम तो सठ पसंद आमुत. अज़किस दीर
اجازت. اللہ اللہ حافظ و ناصر.